السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب بھی ہم قربانی کا جانور خریدنے کے لیے مارکیٹ جاتے ہیں یا کوئی جانور ہمارے سامنے آتا ہے تو پہلی نظر میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جانور صحت مند ہے یا پھر غیر صحت مند ہے۔ بہت سارے لوگ مارکیٹ جاتے ہیں اور انہیں یقین نہیں ہو پاتا ہے کہ کون سا جانور ہمیں خریدنا چاہیے، کون سا جانور نہیں خریدنا چاہیے، کیونکہ جو بہت سارے عیب ہوا کرتے ہیں آنکھ کے بارے میں، کان، ناک، دم، پیر، صحت اور عیب، ان تمام چیزوں کے اندر لوگ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے جانوروں کے اندر جو کامن عیب ہوا کرتے ہیں، آنکھ، کان، ناک، ان تمام چیزوں کے بارے میں کل 84-85 عیبوں کے بارے میں تفصیل سے بتلائیں گے۔ انشاءاللہ جب بھی آپ کسی جانور کو خریدنے کے لیے جاؤ گے تو ایک نظر میں ہی پہچان جاؤ گے کہ یہ جانور آپ کے لیے قربانی کے لیے صحیح ہے یا پھر صحیح نہیں ہے۔ قربانی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ جانور تمام عیبوں سے پاک ہو۔ اب وہ کون سے عیب ہوں گے جن کی وجہ سے قربانی صحیح ہوگی اور کن کی وجہ سے قربانی صحیح نہیں ہوگی؟ جن میں سے سب سے نمبر 1 پر لیتے ہیں آنکھ۔ اگر آنکھ کو آپ دیکھو گے کسی جانور کی تو اس میں بہت ساری چیزیں پائی جائے گی۔ سب سے پہلے تو آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ اگر یہ دونوں آنکھوں سے اندھا ہے تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایک آنکھ سے نظر آتا ہے، دوسری آنکھ سے نظر نہیں آتا ہے، تب بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ جس جانور کے پیدائشی آنکھیں ہی نہیں ہے اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ دن میں نظر آتا ہے اور رات میں نظر نہیں آتا، ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ ایک آنکھ میں سفید موتیا ہے یا پھر 1/3 یا اس سے زائد ہے تو اس صورت میں ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اگر 1/3 سے کم ہے، جو آنکھ میں سفید بندیا ہے، سفید موتیا ہے، یہ 1/3 سے کم ہے تو اس صورت میں ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ اگر کوئی جانور بھینگا ہو تو اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ نمبر 2 پر لیتے ہیں ناک کا سلسلہ۔ اگر ناک 1/3 یا اس سے زائد کٹی ہوئی ہے تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ 1/3 سے کم کٹی ہوئی ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اب لیتے ہیں کانوں کا سلسلہ۔ پیدائشی طور پر اگر کسی جانور کے دونوں بھی کان نہیں ہے تو اس صورت میں ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ البتہ جس کے پیدائشی طور پر کان نہیں ہے لیکن کانوں کا ہول اور سوراخ ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ جس جانور کے کان کو داغ دیا ہو، جلا دیا گیا ہو، اس کے اوپر تھپا لگا دیا گیا ہو تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز ہے۔ لمبائی میں اگر کسی جانور کا پورا کان چرا ہوا ہے، اس طرح نیچے سے اوپر تک پورا چرا ہوا ہے تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ جس کے کان چھوٹے ہوں، پیدائشی طور پر کسی جانور کے کان اگر چھوٹے ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ جس جانور کے کان اگلی طرف سے کٹ کر لٹکے ہوئے ہیں اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ جو نیچے والا حصہ لٹکا ہوا ہوتا ہے اگر یہ کٹ گیا ہے لیکن ٹکڑا گرا نہیں ہے بلکہ لٹکا ہوا ہے تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز ہے۔ جس کے کان پچھلی طرف سے کٹ کر لٹکے ہوئے ہیں اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ جہاں سے کان اگتا ہے وہاں پر بھی اگر کٹ لگا ہوا ہے اور کان لٹکا ہوا ہے، ٹوٹ کر گرا نہیں ہے تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ اگر مجموعی طور پر 1/3 یا زائد کان میں سوراخ ہو تو منع ہے۔ اتنے چھید ہے کانوں کے اندر کہ اگر ان تمام چھیدوں کو جمع کر لیا جائے تو پورے کان میں سے 1/3 حصہ 1/3 اگر کٹا ہوا نکلتا ہے تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ مجموعی طور پر 1/3 کان سے کم میں 1/3 کان سے کم میں سوراخ ہو تو پھر جائز ہے۔ اب وہ جو چھید تھے وہ چھید اگر اتنے کم ہے کہ ان کو اگر جمع کر لیا جائے تو 1/3 حصہ نہیں ہوتا ہے تو آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر کسی جانور کا کان کٹا ہوا ہے، کٹ کر بالکل ٹکڑا ہو کر گر چکا ہے تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ 1/3 سے اگر کم ہے تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں اور اگر 1/3 سے زیادہ ہے تو جائز نہیں ہے۔ اگلی جو باری آتی ہے وہ ہے سینگ کی۔ کسی بھی جانور کے اندر جو سینگ ہوا کرتے ہیں، کتنا سینگ کٹنے کی وجہ سے اور کتنا سینگ باقی رہنے کی وجہ سے قربانی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ اگر کسی جانور کے 1 یا 2 سینگ پیدائشی طور پر نہ ہو، پیدا ہوا ہے لیکن دونوں بھی سینگ اس کے نہیں ہے یا پھر ایک ہی سینگ اگا ہے دوسرا نہیں اگا، ایسے جانور کی قربانی بھی جائز ہے۔
ایک یا دونوں سینگوں کا خول اتر گیا ہو، اس کے اوپر جو کڑک خول ہوتا ہے، یہ خول اگر اتر گیا ہے، چاہے ایک سینگ پہ سے یا پھر دونوں سینگ پہ سے، تب بھی اس کی قربانی جائز ہے۔ سینگ جڑ سے ٹوٹ جائیں، جس کا اثر دماغ پر پہنچ جائے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ اور اگر سینگ جڑ سے ٹوٹ گیا لیکن ٹوٹنے کا اثر دماغ تک نہیں پہنچا ہے، تو اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ 1/3 یا زائد سینگ کٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ 1/3 سے کم کٹا ہوا ہے تب بھی اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ اب لیتے ہیں دانتوں کا سلسلہ۔ جس جانور کے تمام دانت ٹوٹ جائے، دیکھیے پورے دانت ٹوٹ گئے ہیں اور وہ چارہ نہیں کھا سکتا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر دانت کے ٹوٹنے کے باوجود وہ چارہ کھا سکتا ہے تو آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اگر کسی جانور کے پیدائشی دانت نہیں ہے اور نہ ہی یہ گھاس کھا سکتا ہے تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی جانور ایسا ہے جس کے ابھی تک دانت اگے ہی نہیں لیکن وہ گھاس وغیرہ کھا لیتا ہے تو اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اب زبان کا سلسلہ۔ جس جانور میں چھوٹا جو بکرا ہوتا ہے یا بکری یا بھیڑ دمبی ہوتی ہے، ان کی زبان ہی نہیں ہے تو قربانی جائز ہے۔ اگر بڑے جانوروں کی زبان نہیں ہے اور وہ گھاس بھی نہیں کھا سکتے تو ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر بڑے جانوروں کی زبان نہیں ہے اور وہ گھاس وغیرہ کھا سکتے ہیں تو قربانی جائز ہے۔ اسی طرح بڑے جانور کی زبان 1/3 یا اس سے زائد کٹی ہوئی ہے تو پھر منع ہے اس صورت میں جبکہ وہ گھاس نہیں کھا سکتے، اور اگر 1/3 سے کم کٹی ہوئی ہے اور گھاس کھا سکتے ہیں تو پھر ان کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اب آتی ہے تھنوں کی باری۔ جانور جو مادہ جانور ہوتی ہے ان کے تھن ہوتے ہیں۔ اگر نر جانور ہو تو پھر تھن کا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مادہ کوئی جانور ہے، کوئی بکری ہے، تو اس صورت میں اس کے تھن کو بھی دیکھنا ہوگا۔ پیدائشی طور پر اگر کسی جانور کے تھن ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ بچوں کو دودھ پلا سکے، ایسے تھن ہی نہیں ہے تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جو جانور کے تھن خشک ہو چکے ہوں، یعنی بڑھاپے کی وجہ سے یا اور کسی بیماری کی وجہ سے تھن میں دودھ اترتا ہی نہیں ہے تو پھر ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح بغیر کسی بیماری کے دودھ ایسے ہی خشک ہو گیا، کوئی بیماری نہیں تھی، بس یوں ہی دودھ خشک ہو گیا، دودھ آتا ہی نہیں ہے، تو اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح 1/3 یا اس سے زائد تھن کٹ جائیں تو پھر اس صورت میں ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اس کے بعد 1/3 سے کم تھن کٹے ہوئے ہیں تو پھر اس کی قربانی جائز ہے۔ تھنوں کے سرے کٹے ہوئے ہیں، جہاں سے بچہ دودھ پیتا ہے وہ سرے کٹے ہوئے ہیں تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح دمبی، بھیڑ، بکری، ان کا اگر ایک تھن نہیں ہے، ایک ہے دوسرا نہیں ہے، تب بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر ایک تھن خشک ہو جاتا ہے کسی بیماری کی وجہ سے تب بھی قربانی جائز نہیں ہے، اور اگر ایک تھن کٹ جاتا ہے، بالکل ہے ہی نہیں، بالکل بیکار ہو چکا ہے، تو ایسے جانور کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جو بڑا جانور ہوتا ہے، اونٹنی وغیرہ ہوتی ہے، ان کے ایک تھن نہیں ہے، 3 باقی ہے، ایک نہیں ہے، تو ان کی قربانی جائز ہے۔ اسی طرح ایک تھن اگر خراب ہو چکا ہے، بقیہ 3 تھن ابھی تک ہے، ان سے دودھ بھی اترتا ہے، تو ان کی قربانی بھی جائز ہے۔ اگر بڑے جانور اونٹنی وغیرہ کے 4 تھنوں میں سے 2 چلتے ہیں اور 2 بند ہو چکے ہیں تو ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر کسی بڑے جانور کے 2 تھنوں کا دودھ خشک ہو جائے تو ان کی قربانی جائز نہیں ہے، یا ایک تھن کا دودھ اگر خشک ہو جائے، بقیہ 3 تھنوں میں سے دودھ اتر رہا ہے تو ان کی قربانی بھی جائز ہے۔ اب اگلا سلسلہ آتا ہے دم کے بارے میں۔ کسی بھی جانور کی جو دم ہوتی ہے، یہ دم بھی اہمیت والی ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں مسئلہ یہ ہے کہ 1/3 یا اس سے زائد دم کٹ چکی ہے تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے، لیکن اگر 1/3 سے کم کٹی ہوئی ہے تو پھر اس کی قربانی آپ کر سکتے ہیں۔ اور اگر کوئی جانور ایسا ہے جس کی پیدائشی طور پر دم ہی نہیں ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ دم کا درمیانی حصہ کٹ کر یا چیر کر پار ہو گیا ہے تو جائز ہے۔ دم ہے لیکن درمیان والا سینٹر والا جو حصہ ہوتا ہے وہ کٹ چکا ہے تو پھر اس کی قربانی آپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آتی ہے چکتی کے بارے میں۔ جو مادہ جانور ہوتی ہے، خاص طور پر جو بھیڑ اور دمبا وغیرہ ہوتا ہے، ان کے پیچھے تک چکتی ہوتی ہے، چربی والی جو لٹکی ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ پیدائشی طور پر دمبا دمبی کی چکتی نہ ہو تو ان کی قربانی جائز ہے۔
پیدائشی طور پر چکتی ہے لیکن بہت چھوٹی ہے، تب بھی ان کی قربانی جائز ہے۔ لیکن اگر کسی جانور کی جو چکتی ہے وہ 1/3 یا اس سے زائد کٹ چکی ہے تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر 1/3 سے کم کٹی ہوئی ہے تو پھر قربانی جائز ہے۔ اب اگلا نمبر آتا ہے ٹانگوں کے بارے میں۔ جس جانور کی ایک ٹانگ کٹی ہوئی ہے، 4 پیر ہوتے ہیں، چاروں میں سے ایک پیر کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر 2، 3 یا چاروں کٹی ہو تب بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی جانور ایک پیر سے لنگڑا ہے، 3 پیر صحیح سلامت ہے، لیکن وہ جو ایک پیر ہے وہ زمین پر ٹکا کر نہیں چل سکتا تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اور اگر ایک ٹانگ جو لنگڑی ہے، جس سے چل نہیں سکتا لیکن چلتے ہوئے زمین پر سہارا لے کر چلتا ہے تو پھر اس کی قربانی جائز ہوتی ہے۔ کھجلی کے بارے میں، بہت سارے جانور ایسے ہوتے ہیں جنہیں خارش اور کھجلی کی بیماری ہوتی ہے، تو اگر کسی جانور کو کھجلی کی بیماری ہے تو اس کا حکم کیا ہوتا ہے؟ ایسا جانور جسے کھجلی ہو مگر موٹا تازہ ہو، اس کھجلی کا اثر اس کے گوشت پر نہیں پہنچا ہے تو پھر اس کی قربانی جائز ہے۔ کھجلی کی وجہ سے جو جانور بہت زیادہ دبلا پتلا ہو چکا ہے اور وہ چل پھر بھی نہیں سکتا ہے تو پھر اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اگر وہ کھجلی جس کی وجہ سے اس کا اثر اس کے گوشت پر نہیں پہنچا ہے تو اس کی قربانی بھی جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ صحت مند ہو۔ اسی طرح جو جانور اپنی عمر رسیدہ ہونے کی وجہ سے، عمر پوری ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ دبلا پتلا ہے، یا پھر جس جانور کو جوانی کی حالت میں اچھا پروٹین کھانا وغیرہ نہیں ملا جس کی وجہ سے وہ کمزور ہو چکا ہے، تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ جس کی ہڈیوں اور نلیوں میں گدا مکمل پگھل چکا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے، اور جس جانور کی ہڈیوں اور نلیوں میں گدا اور چربی باقی ہو تو اس کی قربانی آپ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے جانور ایسے ہوتے ہیں جو پاگل اور مجنون ہوتے ہیں، ان کا حکم کیا ہے؟ اگر کوئی جانور مجنون ہے، پاگل ہے لیکن صحت مند ہے تو آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں۔ اور جو مجنون اور پاگل جانور ایسا ہے جو گھاس ہی نہیں کھاتا اور گھاس نہ کھانے کی وجہ سے وہ بالکل کمزور اور دبلا ہو چکا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سارے جانوروں کو کھانسی کی بیماری ہو جاتی ہے، تو اس کا حکم یہ ہے کہ ایسا جانور جسے کھانسی لگ جائے اس کی قربانی آپ کر سکتے ہیں۔ خنثی، ایسا جانور جس میں نر اور مادہ دونوں کی صفتیں موجود ہے، یعنی جو نر جانور کی صفت ہوتی ہے وہ بھی موجود ہے اور مادہ جانور کی صفت بھی موجود ہے، یہ ہوتا ہے خنثی جانور۔ ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ بانجھ جانور، جس مادہ جانور میں بچے پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، یعنی وہ بانجھ ہے، تو اس کی قربانی بھی آپ کر سکتے ہیں۔ حاملہ جانور، جس مادہ کے پیٹ میں بچہ پڑ رہا ہو اس کی قربانی بھی جائز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ بالکل قریب الولادت نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ بالکل ابھی بچہ جننے والی ہو۔ ایسے جانور کی قربانی اگرچہ کہ جائز ہے لیکن نہیں کرنا بہتر ہے، اور اگر کسی نے کر دیا ہے اور بچہ زندہ نکل گیا ہے تو پھر اس کو بھی ذبح کر لیا جائے گا۔ اسی طرح بیماری، اگر کسی جانور کے اندر کوئی بھی بیماری ہو اور اس بیماری کی وجہ سے وہ جانور بالکل بوکھلا گیا ہو، پریشان ہو چکا ہو، گھاس وغیرہ نہ کھاتا ہو، کمزور ہو چکا ہو اور بالکل اس کی بیماری ظاہر ہو تو پھر ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ البتہ کوئی بیماری اندرونی ہے، پوشیدہ ہے، ظاہر نہیں ہے تو ایسی بیماری کی وجہ سے قربانی کر سکتے ہیں۔ اگر کسی جانور کا کوئی عضو گرم لوہے سے داغ دیا گیا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ جیسے پہلے آپ کو بتلایا گیا، کان اگر کسی کا داغا گیا ہے، اس کے اوپر کوئی ٹھپا لگایا گیا ہے تو ایسی صورت میں ایسے جانور کی قربانی درست ہوتی ہے۔ زخمی جانور، بہت سارے جو جانور ہوتے ہیں وہ زخمی ہو جاتے ہیں، تو زخمی ہونے کی صورت میں دیکھنا ہوگا کہ وہ زخم بہت زیادہ گہرا ہے جس کا اثر اس کے گوشت تک پہنچ چکا ہے، تو اس صورت میں اس کی قربانی نہیں کر سکتے۔ البتہ جو بڑا جانور ہوتا ہے جن کے رسی باندھنے کی وجہ سے ان کے گلے کے اندر خراش ہو جاتی ہے، ایسے زخم کی وجہ سے ان کی قربانی درست ہوتی ہے۔ اور ایسا جانور جن کے جسم سے اون اور بال نکال لیے جاتے ہیں، خاص طور پر جو دمبا دمبی ہوتے ہیں ان کے جسموں پہ سے بال نکال لیے جاتے ہیں، اگر کسی جانور کے بال نکال لیے گئے ہیں تو اس کی قربانی بالکل درست ہے، آپ کر سکتے ہیں۔
یہ تھے وہ چند عیوب جن کی وضاحت کر دینا اس لیے ضروری ہے کہ عام طور پر جب ہم مارکیٹ جاتے ہیں تو یہی تمام چیزیں ہمارے مد نظر ہوتی ہے، اور انہی تمام عیبوں کی وجہ سے ہمارے سامنے حکم صاف ہوتا ہے کہ کس جانور کی قربانی کرنی چاہیے، شرعی اعتبار سے درست ہے، اور کس کی قربانی کرنا درست نہیں ہوتی ہے۔